حالانکہ اللہ کیا فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جتنا بھی تم سوال کرتے ہو مجھ سے اس بات میں پریشان نہ ہو کہ میں سنتا نہیں. فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں آپ کے قریب ہوں، میں کہ شامت کے قریب. اب اللہ کی ذات تمام کے قریب ہے. اب اس میں یہ نہیں کہ قاعدہ کلیہ کہ ہاں کوئی مولوی کے قریب ہوں گے، مفتی کے قریب ہوں گے، شیخ الحدیث کے قریب ہوں گے، پیر کے قریب ہوں گے، نہیں. بلکہ اللہ رب العزت ہر انسان کے شارک کے قریب ہے. وہ چاہے وہ مولوی ہو، عالم ہو، مفتی ہو، شیخ الحدیث ہو، مفسر ہو، پیر ہو، بزرگ ہو، جو بھی ہو، یا عام انسان ہو، ریڑھی والا ہو، ٹھیلے والا ہو، دکاندار ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، اللہ رب العزت ہر انسان کے قریب ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اللہ ہر کسی کی بات کو سنتے ہیں اور مانگنے کا ایک الگ طریقہ. جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا یقین پختہ ہو جاتا ہے اور رب سے جی لگا کر مانگتے ہیں، گڑ گڑا کر، رو کر، اور رب کو راضی کرتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، نا امید نہیں ہوتے. لیکن ہم ایک مرتبہ مانگتے ہیں پھر نا امید ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ کام نہیں ہوا. حالانکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ دعاؤں کے قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں. کوئی دعا اللہ رب العزت کسی ایمان والے کی رد نہیں کرتے. جو بھی، جہاں بھی، جس وقت بھی، جس جگہ پر بھی. اب اس کے لیے مسجد بھی شرط نہیں. گھر میں بیٹھا ہے اور وہاں بیٹھ کر دل کے اندر آیا تو 2 ندامت کے آنسو بہا لیے اور دل کے اندر دعا مانگی، ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، اللہ اس کو بھی قبول کرتے. کوئی پہاڑ کی چوٹی پہ ہو یا کوئی بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو، جہاں بھی جو آدمی دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت ہر کسی کی دعا کو قبول کرتے ہیں، سنتے ہیں. اور اس کے پھر یا تو وہ دعا جو مانگی جاتی ہے، جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں وہ مل جاتی ہے تو آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ یہ دعا میری قبول ہوگی، میں نے مانگا یہ مل گیا. اب اس میں پھر لوگ نہ سمجھ اور نادان وہ پھر بیٹھ کے جو ہے باتیں کرتے ہیں. جی اصل میں وہ اپنی آپ کو لوگوں کے سامنے فوقیت دینے کے لیے کہ میں نے یہ مانگا، جی یہ بات کی تو یہ ہو گیا. تو حالانکہ وہ بس اوقات اللہ اس لیے قبول کرتے ہیں کہ اگر نیک آدمی ہے تو ایمان والا ہے، اس کی دعا کو اللہ قبول کر لیتے ہیں کہ اس کو ضرورت ہے، اب بالکل اس کو عطا کر دیں. یا دوسرا وہ جو مانگ رہا ہوتا ہے وہ مصیبت چھوٹی ہوتی ہے، وہ پریشانی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اس سے بڑی پریشانی آنے والی ہوتی ہے. اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے اس کو دور کر دیتے جو مجھے اور آپ کو معلوم نہیں ہوتا. اور تیسرا کہ اس دعا کو سٹور کروا دیا جاتا ہے. کل قیامت کے دن اس دعا کا بدلہ اللہ رب العزت عطا فرمائے کہ آپ نے فلاں دن، فلاں وقت، فلاں جگہ پر آپ نے مجھ سے یہ مانگا تھا
میں نے اس لیے اس وقت عطا نہیں کیا کہ تاکہ آج کے دن تھوڑا آپ کے گناہوں کا بوجھ اس کی وجہ سے ہلکا ہو جائے. تو پھر اس وقت پھر ملا جاتا ہے. تو دعا جو ہے یہ تمام عبادات کا مغز ہے. ہمارا ایمان کی بڑھوتری دیکھنا چاہتے ہو تو پھر اپنی تنہائیوں کی دعائیں اور تنہائیوں کا ذکر دیکھیں کہ آیا کہ اکیلے میں بیٹھ کر جب کوئی نہ ہو تو ہم کتنا دعا مانگتے ہیں اور کتنا ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روتے ہیں اور کتنا ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اگر تنہائی میں ہمارا ذکر اذکار بھی نہیں ہے، ہماری دعائیں بھی نہیں ہیں، تو پھر سمجھیں کہ ہمارا ایمان کھوکھلا ہو گیا ہے. آج یہی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے امت مسلمہ پریشان حال ہے. ہم سے یہ تنہائیوں کا ذکر اور تنہائیوں کی دعائیں ختم ہو گئی. جب تنہائیوں کا ذکر گیا، تنہائیوں کی دعائیں گئی، تو تنہائی کے اندر